السلام علیکم، میرا نام ہے مبشر لقمان اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ پاکستان میں جن بیرونی ممالک کا ذکر سب سے زیادہ ہوتا ہے ان میں صرف فہرست امریکہ اور سعودی عربیہ۔ امریکہ کا ذکر زیادہ تر سیاست میں ہوتا ہے، جبکہ سعودیہ سے ہماری مذہبی اور جذباتی وابستگی بہت زیادہ ہے۔ ہمارے بہت سے پاکستانی ہیں جو کہ روزگار کے سلسلے میں وہاں اپنی فیملیز کے ساتھ مقیم ہیں، جبکہ حج، عمرہ اور زیارتوں کے سلسلے میں پاکستان کا سعودی عربیہ بہت آنا جانا ہے۔ سعودی عرب جو ہے تمام اسلامی ممالک میں سب سے قدامت پسند رہا ہے، اور جب سے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے وہاں پر مختلف معاملات سنبھالے ہیں اور کنٹرول کیا ہے، اس کے بعد سعودی عربیہ کا تیزی سے حلیہ ہی تبدیل ہو رہا ہے۔ اور اس تبدیلی کے سفر میں سال 2019 جو ہے وہ انتہائی اہم رہا، خاص طور خواتین کے معاملے میں بہت سی اہم تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ آپ نے بہرحال اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا پلیز۔ کیتھولک چرچ کے سربراہ پوپ فرانسس نے فروری سال 2019 میں عرب سرزمین کا دورہ کیا اور وہ تاریخی دورے پہ ابوظہبی پہنچے اور اس خطے کا دورہ کرنے والے پہلے مسیحی روحانی پیشوا بنے۔ دورے کے دوران ابوظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زید نے متحدہ عرب امارات میں تعمیر ہونے والے پہلے چرچ کی سرزمین کے دستاویزات پوپ فرانسس کو تحفے کے طور پہ پیش کیے۔ پوپ فرانسس نے جواب میں ولی عہد کو مصر کے سلطان ملک الکمال اور سینٹ فرانسس کے درمیان 1219 میں ہوئی ملاقات کا فریم کیا ہوا تمغہ بھی پیش کیا۔ شہزادی ریما بنت بندر کو امریکہ میں سعودی سفیر بدرجہ وزیر مقرر کیا گیا۔ انہوں نے سعودی عربیہ کی پہلی خاتون سفیر بننے کا اعزاز حاصل کیا۔ سعودی عربیہ نے اگست 2019 میں خواتین کو آزادی دیتے ہوئے انہیں کسی بھی بیرون ملک دورہ کرنے کے لیے کسی مرد سرپرست کی اجازت سے آزاد کر دیا۔ اب اس کے بعد کوئی بھی خاتون، سعودی خاتون کو بیرون ملک دورہ کرنے کے لیے اپنے گھر کے مرد سربراہ سے اجازت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ آزادی ملنے کے بعد 2019 میں بڑی تعداد میں سعودی خواتین اور خاص طور پر نوجوان لڑکیاں بیرون ممالک دوروں پہ گئیں، سیر سپاٹے کیے۔ سعودی عربیہ نے ستمبر 2019 میں پہلی بار دنیا کے دیگر یعنی غیر مسلم ممالک کے لیے بھی سیاحتی دروازے کھولنے کا اعلان کیا، اور یہ پہلا موقع تھا کہ دنیا بھر میں اسلام کے مقدس مقامات کی وجہ سے انتہائی اہمیت رکھنے والے ملک میں عام غیر ملکیوں کے لیے سیاحت کا اعلان کیا گیا۔ اس سے پہلے سعودی عربیہ میں صرف مسلمان سیاحوں کو حج یا عمرے کی اجازت ہوتی تھی، یا پھر ایسے افراد کو وزٹ ویزا جاری کیا جاتا تھا جن کے رشتہ دار وہاں پہ مقیم ہوں۔ جہاں سعودی عربیہ نے تاریخی فیصلہ کرتے ہوئے سیاحت کی اجازت دی، وہیں حکومت نے غیر ملکی خواتین کے لباس میں بھی نرمی کا اعلان کرتے ہوئے انہیں عبایا نہ پہننے کی بھی اجازت دے دی۔ سعودی عربیہ کے دارالحکومت ریاض میں ہونے والے ایک ثقافتی میلے کے دوران پہلی بار مرد اور خواتین کو ایک ساتھ تفریحی پروگرام دیکھنے کی اجازت دی گئی، اور اس میلے میں جہاں مرد گلوکاروں نے پرفارمنس کی، وہیں خواتین گلوکاروں نے بھی بھر کر جوش میں پرفارم کیا۔ جبکہ اسی ریاض میں یعنی ریاض سیزن نامی میلے میں پہلی بار سعودی عرب میں خواتین کی ریسلنگ منعقد کی گئی، اور اس ریسلنگ مقابلے میں 29 سالہ امریکن ریسلر جو ہے اور ایک 37 سالہ کینیڈین جو ہے، ان دونوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دکھایا گیا۔ بہرحال یہ کینیڈین نے جیت لیا۔ سعودی عربیہ نے سینما بھی جو 35 سال کے بعد پابندی ہٹائی، وہاں پر فلموں کی نمائش کی اجازت دی۔ سعودی عربیہ کے اہم شہروں میں ایک بین الاقوامی کمپنی نے 30 نئے سینما گھر کھولنے کا اعلان کیا، اور جدہ میں اوپرا ہاؤس کے قیام کا بھی اعلان کیا گیا، اور سعودی عربیہ میں انتر اور ابلا کے نام سے پہلا اوپرا جو ہے وہ پیش بھی کیا گیا۔ سعودی حکومت نے نام محرم مرد و خاتون کو ایک ساتھ ہوٹل کا کمرہ کرائے پہ لینے کی اجازت کا بھی اعلان کر دیا۔ نئے قانون کے تحت اب کوئی بھی غیر ملکی مرد یا خاتون کرائے پر ہوٹل لینے کے بعد اپنے ساتھ کسی بھی غیر ملکی مخالف جنس کے شخص کو رکھ سکتا ہے۔ ریاض حکومت نے نہ صرف وہاں خواتین سیاحوں کے لیے نرمیاں متعارف کرائیں، بلکہ پہلی بار خواتین کو ڈرائیونگ کرنے، انہیں غیر محرم کے ساتھ نوکری کرنے، ماڈلنگ اور اداکاری کرنے اور فیشن ویکس میں شرکت کی اجازت بھی دے دی۔ 5 سعودی خواتین کو پہلی بار فضائی کمپنیوں کے طیارے اڑانے کی اجازت دی گئی۔ سعودی سرکاری ٹیلی ویژن چینل کی تاریخ میں پہلی بار خاتون کو خبر نامہ پیش کرنے کا موقع دیا گیا، اور اس سال سعودی عربیہ نے ٹیکنالوجی کے شعبوں اور دکانوں میں خواتین کو بڑے پیمانے پہ ملازمت کے موقع مہیا کیے۔ خواتین کو اپنے سرپرست کی منظوری کے بغیر نجی کاروبار کی اجازت بھی دی گئی، اور خواتین کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دی گئی، اور اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہونے اور ان کے بلدیاتی کونسلز کے انتخابات میں امیدوار بننے کی حوصلہ افزائی کی گئی۔
اب خواتین کو وکالت کا ڈپلوما حاصل کرنے کے بعد وکالت شروع کرنے کی بھی اجازت دے دی گئی۔ اب سعودی عربیہ میں خواتین غیر محرم مرد کے ساتھ نوکری بھی کرتی ہیں اور خواتین اداکاری کے شعبے میں بھی سامنے آئی ہیں۔ سعودی عربیہ میں پہلی بار شادی کے لیے عمر کی ایک حد بھی مقرر کی گئی ہے اور سعودی حکومت نے دسمبر 2019 کے آخر میں ایک نیا قانون پاس کرتے ہوئے لڑکے اور لڑکیوں کے لیے شادی کی عمر کی حد 18 برس مقرر کی، جبکہ حکومت نے عدالتوں کو حکم دیا کہ اگر کوئی بھی 15 برس کی عمر سے قبل شادی کرنا چاہے تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے، اور اگر کوئی 15 سال کے بعد اور 18 سال سے قبل شادی کرنا چاہتا ہے اور عدالت سے اس متعلق درخواست دائر کرے تو مذکورہ درخواست کو خصوصی کمیشن کی جانب منتقل کیا جائے گا جو درخواست پر فیصلہ سنائے گی۔ نئی قانون سازی کے تحت شادی کرنے والی لڑکیوں کو یہ حق دیا گیا کہ وہ شادی ختم کروانے کے لیے عدالت سے رجوع کر سکتی ہیں، خلا لے سکتی ہیں۔ ساتھ ہی خواتین کو بچوں کا پیدائشی سرٹیفکیٹ حاصل کرنے اور انہیں اپنے بچوں کے کفیل ہونے کا بھی اختیار دے دیا گیا۔ سعودی عربیہ کے کھیلوں میں کے شعبے میں بھی 2019 کے دوران بڑی اہم تبدیلیاں آئیں اور پہلی مرتبہ خواتین کے لیے سپورٹس کلب کے قیام کے اجازت نامے جاری کیے گئے اور مملکت میں لیڈی سپورٹس کلب کھولے گئے۔ ان اے نٹ شیل بڑی ریولوشنری چیزیں وہاں پہ ہو رہی ہیں۔ ہم نے سعودی عربیہ کے اوپر بڑی تنقید بھی کی ہے، کئی پالیسیز کے اوپر کی ہے، لیکن جب اتنی زیادہ کلیکٹیو باتیں ایک سال کے اندر جب ہوتی ہیں اور نظر آتا ہے کہ شہزادہ سلمان جو ہیں وہ بہت ایفرٹ کر رہے ہیں کہ کسی طرح سعودی عربیہ کو ماڈرنائز کریں، لبرل کریں، اس کو اوپن کریں، تو اس پہ پھر ان کو سپورٹ بھی کرنی پڑے گی اور کرنی چاہیے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سعودی عربیہ ویدر وی لائک اٹ اور ناٹ وہ پاکستان کے ساتھ بڑا ایک مخلص دوست بھی رہا ہے۔ یہ میں مانتا ہوں کہ اب ان کے فائدے شاید زیادہ ہوں، ہمارے فائدے کم ہوں، یا ہمارے فائدے زیادہ ہوں، ان کے فائدے کم ہوں۔ بس دیکھیں ریلیشن شپ ہوتی ہی وہاں پہ جب دونوں سائڈوں کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہو اور اپنی مرضی کی کوئی چیز حاصل کر رہے ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں پہ بزنس کو بھی بہت کھول رہے ہیں۔ یہ تو میں آپ کو خواتین کے متعلق بتا رہا تھا، لیکن وہاں پہ انڈسٹریل زونز بن رہے ہیں، ایسے زونز بن رہے ہیں کہ جہاں پہ آپ اگر بزنس سیٹ اپ کرتے ہیں تو آپ کو سعودی کفیل کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ آپ کی انویسٹمنٹ کو انکریج کر رہے ہیں اور اس کو سیف گارڈ کر رہے ہیں، اس کو سیکیورٹی دے رہے ہیں کہ آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ کوئی لوکل چھین نہیں سکتا آپ سے یا اس کے اوپر قبضہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ بڑے مثبت اقدامات ہیں۔ اب ان ساری چیزوں کی وجہ سے ان کو اندر بڑے چیلنجز ہو رہے ہیں اور شدت کے ساتھ ان کو اپوزیشن بھی ہو رہی ہے، خاص طور پہ یمن کے جو لوگ ہیں یا ان کی یمن کی جو ٹرائبز ہیں اور کچھ اور سیریا کی جو لوگ ہیں وہاں پہ، وہ اس حکومت کے یا حکومت کے ان اقدامات کی بڑی مخالفت کر رہے ہیں، کیونکہ بہرحال کئی سو سال سے چلنے والی سوچ جو ہے اس کو سوچ کو تو ایک سال میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ قانون بنائیں اور قانون امپلیمنٹ بھی کر لیں، لیکن سوچ کو بدلنے کے لیے تو بڑا ٹائم لگے گا، اور جب تک لوگ اس کے ثمرات دیکھیں گے نہیں اور ان کو صحیح اس کا بینیفٹ کا نہیں پتہ چلے گا، تب تک ان کو کیا پتہ چلے گا کہ یہ کتنے صحیح باتیں ہیں۔ سعودی عربیہ بہرحال ایک کنگڈم ہے، اور کنگڈم جو ہے وہ بڑے دھڑلے سے انہوں نے اپنی حکومت کی ہے جب سے وہ آئی ہیں، لیکن اب پہلی باری ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ سعودی عربیہ نے لبرلائزیشن کی طرف بڑے مثبت قدم اٹھائے ہیں۔ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس اور ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ کئی سالوں سے کھرا سچ آپ کے لیے لے کے آ رہا ہے انویسٹیگیٹو پروگرامز۔ ہم نے سینکڑوں سبجیکٹس کے اوپر ہزاروں شوز جو ہیں وہ آپ کے لیے لے کے آئے، لیکن اب بہت سی باتیں ہیں جو ٹیلی ویژن پہ نہیں کی جا سکتی لیکن سوشل میڈیا پہ ہم ضرور کر رہے ہیں اور کر سکتے ہیں۔ یوٹیوب چینل مبشر لقمان آفیشیل، اس کو اگر آپ فالو کرتے ہیں اور آپ اس پہ بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے، تو آپ انشور کریں گے اس بات کو کہ ہماری جتنی بھی خبریں ہیں، نیوز ہیں، ویوز ہیں، لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں اور وہ باتیں جو آپ کو کہیں نہیں مل رہی وہ آپ کو یہاں پہ ملیں گی انشاءاللہ۔ اسٹے ٹیون ٹو مبشر لقمان آفیشیل یوٹیوب چینل، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا۔